بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ وزوجاتہ وذریاتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب الاضحیٰ والمنحر بالمصلی، عیدگاہ میں قربانی کرنے کا بیان۔ حدیث نمبر 5551۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر قربان گاہ میں نہر کیا کرتے تھے، اور عبید اللہ نے بیان کیا اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5552۔ نافع روایت کرتے ہیں انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے خبر دی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذبح اور نحر عیدگاہ میں کیا کرتے تھے، یعنی قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں۔ باب ضحیۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین اقرنین ویذکر سمینین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 میڑھوں کی قربانی کی جو موٹے تھے۔ یحییٰ روایت کرتے ہیں، یحییٰ بن سعید، کہ وہ میڑھے خوب موٹے تازے تھے، اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے ابو امامہ بن سہل سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں قربانی کے جانور کو کھلا پلا کر کے فربا اور موٹا کرتے تھے، اور عام مسلمان بھی قربانی کے جانور کو اسی طرح فربا کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5533۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی قربانی کرتے تھے، اور میں بھی 2 میڑھوں کی قربانی کرتا تھا۔ حدیث نمبر 5554۔ انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے میڑھوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ حدیث نمبر 5555۔ عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں تقسیم کرنے کے لیے آپ کو کچھ قربانی کی بکریاں دیں، انہوں نے انہیں تقسیم کیا، پھر 1 سال سے کم کا ایک بچہ رہ گیا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا تم اس کی قربانی کر لو، مگر ایسا کرنا کسی اور کے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بردہ ضحِ بالجزع من الماس ولن تجزی عن احد بعدک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ابو بردہ کے لیے بکری کے 1 سال سے کم عمر کے بچے ہی کی قربانی کر لے، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 5556۔ براء بن عازب روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے ماموں ابو بردہ نے عید کی نماز سے پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تمہاری بکری صرف گوشت کی بکری ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا تم اسے ہی ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد اس کی قربانی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کر لیتا ہے وہ صرف اپنے کھانے کو جانور ذبح کرتا ہے، اور جو عید کی نماز کے بعد قربانی کرے اس کی قربانی پوری ہوتی ہے، اور وہ مسلمانوں کی سنت کو پا لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5557۔
बरा इब्न आसिब रिवायत करते हैं कि अबू बुर्दा ने नमाज ईद से पहले क़ुरबानी कर ली थी, यानी जानवर ज़बह कर लिया था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा इसके बदले में दूसरी क़ुरबानी करो। उन्होंने कहा मेरे पास 1 साल से कम उम्र के बच्चे के सिवा और कोई जानवर नहीं। शोबा बयान करते हैं कि मेरा ख़्याल है कि हज़रत अबू बुर्दा ने यह भी कहा था कि वो 1 साल की बकरी से भी उम्दा है। रसूल अकरम ने कहा फिर उसके बदले में क़ुरबानी कर दो, लेकिन तुम्हारे बाद ये किसी के लिए काफ़ी नहीं होगी। बाबु मन ज़बहल अदाही या बियदी, इस बारे में कि आदमी ने क़ुरबानी के जानवर अपने हाथ से ज़बह किए। हदीस नंबर 5558। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चितकबरे मेढ़ों की क़ुरबानी की। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पाँव जानवर के ऊपर रखे हुए हैं और बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं। इस तरह आपने दोनों मेढ़ों को अपने हाथ से ज़बह किया। मुत्तफ़क़ अलैह। बाबु मन ज़बह ज़हियत गैरिही, जिसने दूसरे की क़ुरबानी ज़बह की। एक साहब ने इब्न उमर की उनके ऊँट की क़ुरबानी में मदद की। हज़रत अबू मूसा अशअरी ने अपनी लड़कियों से कहा अपनी क़ुरबानी अपने हाथ से ज़बह कर लो। हदीस नंबर 5559। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मकाम शरीफ में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास तशरीफ़ लाए और मैं रो रही थी। तो हज़रत ने फरमाया क्या बात है, क्या तुम्हें हैज़ आ गया है? मैंने कहा जी हाँ। आपने कहा ये तो अल्लाह ने आदम की बेटियों की तकदीर में लिख दिया है, इसलिए हाजियों की तरह तमाम अमाले हज अंजाम दे, सिर्फ काबा का तवाफ़ न करो। यानी हज के सारे काम करो, सिर्फ काबा का तवाफ़ न करो। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की क़ुरबानी की। यहाँ जो सारे काम करने की बात कही गई है तो नमाज भी है कि वो नमाज नहीं पढ़ेगी, नमाज पाक होने के बाद पढ़ेगी। बाबु ज़ब इबादत सलात, क़ुरबानी का जानवर नमाज ईद उल अज़हा के बाद करना चाहिए। यानी क़ुरबानी का जानवर ईद की नमाज की अदायगी के बाद उसे ज़बह करना चाहिए। हदीस नंबर 5560। बरा इब्न आसिब रिवायत करते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप खुतबा दे रहे थे। खुतबा में कहा आज के दिन की इब्तिदा हम नमाज ईद से करेंगे, फिर वापस आकर क़ुरबानी करेंगे। जो शख्स इस तरह करेगा वो हमारी सुन्नत को पालेगा। लेकिन जिसने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बह कर लिया तो वो ऐसा गोश्त है जिसे उसने अपने घर वालों के खाने के लिए तैयार किया है, वो क़ुरबानी किसी दर्जा में भी नहीं। हज़रत अबू बुर्दा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने तो ईद की नमाज से पहले क़ुरबानी कर ली है, अलबत्ता मेरे पास अभी 1 साल से कम उम्र का एक बकरी का बच्चा है और साल भर की बकरी से बेहतर है। आपने कहा तुम उसी की क़ुरबानी उसके बदला में कर लो, लेकिन तुम्हारे बाद किसी के लिए जायज़ ना होगा। बाबुन मन ज़बह क़ब्ल सलाती अआदहु, इस मसले का बयान कि जिसने नमाज से पहले क़ुरबानी की और फिर उसे लौटाया। यानी क़ुरबानी तो कर ली थी पहले, उसे हुक्म दिया गया और उसने दोबारा क़ुरबानी किया नमाज पढ़ने के बाद। हदीस नंबर 5561। अनस बिन मालिक अंसारी रिवायत करते हैं
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ دوبارہ قربانی کرے۔ اس پر ایک صحابی اٹھے اور عرض کیا اس دن گوشت کی لوگوں کو خواہش زیادہ ہوتی ہے، بڑی چاہت ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اپنے پڑوسیوں کی محتاجی کا ذکر کیا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول کر لیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا میرے پاس 1 سال کا بچہ ہے اور 2 بکریوں سے بھی اچھا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی قربانی کی اجازت دے دی، لیکن مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ اجازت دوسروں کو بھی تھی یا نہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 میڑھوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا۔ پھر لوگ بکریوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں لوگوں نے ذبح کیا۔ حدیث نمبر 5562۔ جندب بن سفیان بجلی روایت کہتے ہیں کہ قربانی کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی کر لی ہو وہ اس کی جگہ دوبارہ کرے، اور جس نے قربانی ابھی نہ کی ہو وہ قربانی کرے۔ حدیث نمبر 5563۔ براء ابن عازب روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز عید پڑھی اور فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو اور ہمارے قبلہ کو قبلہ بناتا ہو وہ نماز عید سے فارغ ہونے سے پہلے قربانی نہ کرے۔ اس پر ابو بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول میں نے تو قربانی کر لی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ایک ایسی چیز ہوئی جسے تم نے وقت سے پہلے ہی کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا میرے پاس 1 سال سے کم عمر کا ایک بچہ ہے جو 1 سال کی 2 بکریوں سے عمدہ ہے، کیا میں اسے ذبح کر لوں؟ آپ نے فرمایا کر لو، لیکن تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ امیر نے بیان کیا کہ یہ ان کی بہترین قربانی تھی۔ تعجب ہے ان فقہائے احناف پر جو ان واضح حدیث کے ہوتے ہوئے لوگوں کو اجازت دیں کہ اپنی قربانیاں صبح سویرے فجر کے وقت جنگلوں میں یا ایسی جگہ جہاں نماز عید نہ پڑھی جاتی ہو وہاں ذبح کر کے لے آئیں۔ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ لوگوں کی قربانیاں ضائع کر کے ان کا بوجھ اپنی گردنوں پر رکھے ہوئے ہیں اور اس کا گناہ انہی کے سر جائے گا۔ باب وضع القدم علی صف الذبیحہ، ذبح کیے جانے والے جانور کی گردن پر پاؤں رکھنا اور اسے دبانا۔ حدیث نمبر 5564۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے 2 چتکبرے میڑھوں کی قربانی کیا کرتے تھے اور آپ اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے تھے۔ تو قربانی اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیسے چھری چلائیں، کیسے گلا کاٹیں، کیسے اس کے پہلو پر پیر رکھیں، یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے سیکھ لینی چاہیے۔ باب التکبیر عند الذبح، ذبح کرنے کے وقت اللہ اکبر کہنا۔ عام طور سے ہر ذبیحہ پر بسم اللہ واللہ اکبر بآواز بلند پڑھ کر جانور کو ذبح کرنا چاہیے، اور جو ذابح ہو، جو ذبح کرنے والا ہو، وہ بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ باقی اگر قربانی کی دعا اس کو یاد ہے تو قربانی کی دعا بھی پڑھے، جس کی طرف سے کرنا ہے اس کی نیت بھی کرے، اور اگر اسے یاد نہیں ہے تو جو مالک یا جو بھی ہو، عالم بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ دعا پڑھیں، نیت کریں
اور ذبح کرنے والا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر کے گلے پر چھری پھیرے، اور کوشش یہ کرے کہ جس کی قربانی ہے وہ ہاتھ پھیر دے، ایک بار دو بار ہاتھ پھیر دے کہ اس کے ہاتھ سے بکرے یا بکری کا گلا کٹ جائے۔ حدیث نمبر 5565، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگ والے 2 چتکبرے میڑھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، بسم اللہ اور اللہ اکبر پڑھا، اور اپنا پاؤں ان کی گردن کے اوپر رکھ کر ذبح کیا۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین اللہم تقبل عنی بسم اللہ واللہ اکبر۔ اگر دوسرے کی قربانی کرنا ہے تو اس طرح کے اللہم تقبل عن فلان ابن فلاں اور فلاں بن فلاں کی جگہ پر اس کا نام لے۔ باب اذا بعث بہدیہ لیذبح لم یحرم علیہ شیء، اگر کوئی شخص اپنی قربانی کا جانور حرم میں کسی کے ساتھ ذبح کرنے کے لیے بھیجے تو اس پر کوئی چیز حرام نہیں ہوئی، یعنی اس کی بیوی یا بیویاں سب اس کے لیے حلال ہیں، یا ہر احرام کی حالت میں جو چیزیں بھی منع ہوتی ہیں کوئی بھی چیز منع نہیں ہوگی، سب جائز رہیں گی۔ حدیث نمبر 5566، مسروق روایت کرتے ہیں کہ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آئے اور کہا، ام المومنین، اگر کوئی شخص قربانی کا جانور کعبہ میں بھیج دے اور وہ خود اپنے شہر میں مقیم ہو اور جس کے ذریعہ بھیجے اسے اس کی وصیت کر دے کہ اس کے جانور کے گلے میں نشانی کے طور پر ایک قلادہ پہنا دیا جائے، تو کیا اس دن سے وہ اس وقت تک کے لیے محرم ہو جائے گا جب تک حاجی اپنا احرام نہ کھولیں؟ بیان کیا کہ اس پر میں نے پردے کے پیچھے ام المومنین کے اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر مارنے کی آواز سنی، اور انہوں نے کہا، میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کو قلادہ باندھتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے کعبہ بھیجتے تھے، لیکن لوگوں کے واپس ہونے تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی چیز حرام نہیں ہوتی تھی جو ان کے گھر کے دوسرے لوگوں کے لیے حلال ہو۔ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجنا ایک اچھا کام ہے، کار ثواب ہے، مگر اس کا بھیجنے والا کسی ایسے امر کا پابند نہیں ہوتا جس کی پابندی ایک محرم حاجی کو کرنا لازم ہوتا ہے۔ کعبہ کو قربانی کا جانور بھیجنا اچھی بات ہے، مگر اس کا بھیجنے والا کسی ایسے امر کا پابند نہیں ہوتا جس کی پابندی محرم پر عائد ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے۔ باب ما یوکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها، قربانی کا کتنا گوشت کھایا جائے اور کتنا جمع کر کے رکھا جائے۔ حدیث نمبر 5567، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت جمع کرتے تھے، اور کئی مرتبہ لحوم الاضاحی کے بجائے لحوم الہدی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا۔ حدیث نمبر 5568، ابو سعید روایت کرتے ہیں کہ وہ سفر میں تھے، جب واپس ہوئے تو ان کے سامنے گوشت لایا گیا اور کہا گیا یہ ہماری قربانی کا گوشت ہے۔ حضرت ابو سعید نے کہا اسے ہٹاؤ، میں اسے نہیں چکھوں گا۔ ابو سعید نے بیان کیا کہ پھر میں اٹھ گیا اور گھر سے باہر نکل کر اپنے بھائی ابو قتادہ بن نعمان کے پاس آیا
وہ ماں کی طرف سے ان کے بھائی تھے اور بدر کی لڑائی میں شرکت کرنے والوں میں سے تھے۔ میں نے ان سے اس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا تمہارے بعد حکم بدل گیا ہے، یعنی 1 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی تھی اور کہا تھا کہ صرف 3 دن تک قربانی کا گوشت کھاؤ، 3 ہی دن تک کھاؤ جتنے قربانی کے ایام ہیں، اور اس کے بعد روک کے نہ رکھو، اس لیے کہ آپ نے دیکھا تھا کہ سب بہت غریب قسم کے لوگ آئے تھے۔ وہاں پر ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ نے کہا تھا دفتی دافہ، مختلف قسم کے سب کمزور لوگ، غریب لوگ آ گئے تھے، تو ان کے اوپر وسعت کی گئی تھی۔ اس کے بعد میں آپ نے اجازت دے دی تھی کہ کھاؤ، کھلاؤ اور رکھو۔ تو اب کھلانے میں، کھانے میں، رکھنے میں، ضیافت کرنے میں، دعوت کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ حدیث نمبر 5569، سلمہ بن اکوع روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نے تم میں سے قربانی کی تو تیسرے دن وہ اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے۔ دوسرے سال صحابہ نے عرض کیا کیا اے اللہ کے رسول، کیا ہم اس سال بھی وہی کریں جو پچھلے سال کیا تھا، 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھیں؟ آپ نے کہا اب کھاؤ، کھلاؤ اور جمع کرو۔ پچھلے سال تو چونکہ لوگ تنگی میں مبتلا تھے، اس لیے میں نے چاہا کہ تم لوگوں کی مشکلات میں ان کی مدد کرو، کہ تم لوگ ان کی مشکلات میں، یعنی لوگوں کی مشکلات میں ان کا تعاون کرو اور ان کی مدد کرو اور کھانے پینے میں ان کے اوپر وسعت اور کشادگی کر دو۔ حدیث نمبر 5570، عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ میں ہم قربانی کے گوشت کو نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور پھر اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی پیش کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ نہ کھایا کرو۔ یہ حکم ضروری نہیں تھا، بلکہ آپ کا منشا یہ تھا کہ ہم قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی جن کے یہاں قربانی نہ ہوئی ہو کھلائیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے۔ حدیث نمبر 5571، ابن اظہر کے غلام ابو عبیدہ نے بیان کیا کہ وہ بقر عید کے دن حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ عیدگاہ میں موجود تھے۔ حضرت عمر نے خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھائی، پھر لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور خطبہ میں کہا اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ان 2 عیدوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ ایک تو وہ دن ہے جس میں تم رمضان کے روزے پورے کر کے افطار کرتے ہو، عید الفطر، اور دوسرا تمہاری قربانی کا دن ہے۔ حدیث نمبر 5572، ابو عبید نے کہا کہ پھر میں عثمان بن عفان کے ساتھ ان کی خلافت کے زمانہ میں عیدگاہ میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ بھی تھا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر خطبہ دیا اور کہا لوگو، آج کے دن تمہارے لیے 2 عیدیں جمع ہو گئی ہیں، یعنی عید اور جمعہ، اس لیے اطراف کے رہنے والوں میں سے جو شخص پسند کرے جمعہ کا بھی انتظار کرے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی واپس جانا چاہے نماز عید کے بعد ہی تو وہ واپس جا سکتا ہے، میں نے اسے اجازت دے دی ہے۔ حدیث نمبر 5573، ابو عبید نے بیان کیا کہ پھر میں عید کی نماز میں علی بن ابی طالب کے ساتھ آیا، انہوں نے بھی نماز خطبہ سے پہلے پڑھائی، پھر لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اپنی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ کھانے کی ممانعت کی ہے اور روک دیا ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ یہ ممانعت وقتی تھی، جبکہ لوگ قحط سالی میں مبتلا تھے،
بعد میں اس ممانعت کو اٹھا لیا گیا۔ حدیث نمبر 5574 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا گوشت 3 دن تک کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن عمر مینا سے کوچ کرتے وقت روٹی زیتون کے تیل سے کھاتے، کیونکہ وہ قربانی کے گوشت سے 3 دن کے بعد پرہیز کرتے تھے۔ قربانی کرنے میں مالی اور جانی ایثار کے ساتھ ساتھ محتاجوں اور غریبوں کی ہمدردی اور مدد بھی ہے۔ یہاں تک یہ مسائل ختم ہوئے۔ اب اس کے بعد میں جو ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے وہ ہے کتاب الاشربہ، پینے کے مسائل کا بیان۔ باب قول اللہ تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پانسے گندے کام ہیں، شیطان کے کاموں میں سے ہیں، اس لیے تم ان سے پرہیز کرو تاکہ کامیاب ہو۔ لفظ ازلام ظلم کی جمع ہے، جس سے مراد تیر ہیں جو مشرکین مکہ نے کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، جن پر لفظ کر اور نہ کر لکھے ہوئے تھے، یعنی افعل لا تفعل، اعمل لا تعمل۔ اگر کرنے کا تیر ہاتھ میں آتا تو کام کا ارادہ کرتے، اور نہ کر لکھا نکلتا تو نہ کرتے، اسی لیے ان سے منع کر دیا گیا۔ آیت میں شراب اور جوا وغیرہ کو بت پرستی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، جو ان کاموں کی انتہائی برائی پر اشارہ ہے۔ یہ آیت مذکورہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔ یہ آیت مذکورہ یعنی جو انما الخمر والمیسر، یہ فتح مکہ کے دن اتری تھی۔ حدیث نمبر 5575 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں شراب پی اور پھر اس سے توبہ نہیں کی تو آخرت میں وہ اس سے محروم رہے گا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5576 ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ کو بیت المقدس کے شہر ایلیا میں شراب اور دودھ کے 2 پیالے پیش کیے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، پھر آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ اس پر حضرت جبریل نے کہا، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے آپ کو دین فطرت کی طرف چلنے کی ہدایت دی۔ اگر آپ نے شراب کا پیالہ لے لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شعیب کے ساتھ اس حدیث کو معمر، ابن ہاد، عثمان بن عمر اور زبیدی نے زہری سے نقل کیا ہے۔ دودھ انسان کی فطری غذا ہے اور شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس کی حرمت کی یہی وجہ ہے کہ اسے پی کر عقل زائل ہو جاتی ہے اور جرائم و برے کام کر بیٹھتا ہے، اسی لیے اسے قلیل یا کثیر ہر طرح حرام کر دیا گیا۔ حدیث نمبر 5577 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے جو تم سے اب میرے سوا کوئی اور بیان نہیں کرے گا، کیونکہ اب میرے سوا کوئی صحابی زندہ موجود نہیں ہے۔ رسول اعظم نے فرمایا تھا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ جہالت غالب آ جائے گی اور علم کم ہو جائے گا، زنا کاری بڑھ جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، عورتیں بہت ہو جائیں گی، یہاں تک کہ
50 عورتوں کی نگرانی کرنے والا صرف ایک ہی مرد رہ جائے گا۔ حضرت انس بصرہ میں مبلغ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ان کی وفات بصرہ میں سن 91 ہجری میں ہوئی۔ بصرہ میں یہ آخری صحابی تھے جن کی وہاں وفات ہوئی۔ 100 سال کی ان کی عمر تھی۔ حدیث نمبر 5578، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص جب زنا کرتا ہے تو عین زنا کرتے وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ اسی طرح جب کوئی شراب پیتا ہے تو عین شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اسی طرح چور چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اور اس کی دوسری سند ہے اور یہ ابو ہریرہ ہی سے ہے کہ پھر ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن اب حضرت ابو ہریرہ کی خدمت میں امور مذکورہ کے ساتھ اتنا اور زیادہ کرتے تھے کہ کوئی شخص دن دہاڑے اگر کسی بڑی پونجی پر اس طور ڈاکہ ڈالتا ہے کہ لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں تو مومن رہتے ہوئے یہ لوٹ مار نہیں کرتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اس حالت میں ایمان اٹھ جاتا ہے، اور جب وہ اس سے الگ ہو جاتا ہے اور نیکی کرنے لگتا ہے یا نماز وغیرہ پڑھنے لگتا ہے تو اس کا ایمان واپس آ جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے ارتکاب کرنے والا ایمان سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ گناہ ایمان کی ضد ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے دل میں ایمان لوٹ آتا ہے، اور اگر یہی کام کرتا رہے تو وہ بے ایمان بن کر مرتا ہے۔ اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جس میں فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن وہ ہے جس کو لوگ اپنے خون اور اپنے مالوں کے لیے امین سمجھیں۔ باب ان الخمر من العنب، شراب انگور وغیرہ سے بھی بنتی ہے، جیسے کھجور اور شہد وغیرہ سے بنتی ہے شراب، ویسے انگوری شراب بھی بنتی ہے۔ امام بخاری نے یہ باب لا کر ان لوگوں کا رد کیا جو شراب کو انگور سے خاص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انگور کے سوا اور چیزوں کی شراب اتنی پینی درست ہے کہ نشہ نہ پیدا ہو، لیکن امام محمد نے اس باب میں اپنے مذہب کے خلاف کیا ہے، اور وہ اہل حدیث اور امام احمد اور امام مالک اور امام شافعی اور جمہور کے موافق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس چیز سے نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ بالکل حرام ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ جب شراب حرام کی گئی تو انگور کی شراب مدینہ منورہ میں نہیں ملتی تھی۔ یہ حدیث نمبر 5579 ہے، اور اس کے بعد 5580 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب شراب ہم پر حرام کی گئی تو مدینہ منورہ میں انگور کی شراب بہت کم ملتی تھی۔ عام استعمال کی شراب کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 5581 ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ عمر منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا، اما بعد، جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور، کھجور، شہد، گیہوں اور جو، اور شراب وہ ہے یعنی خمر جو عقل کو ضائع کر دے۔ اس حدیث سے مسائل پیش آمدہ کی تفصیلات کا منبر پر بیان کرنا بھی ثابت ہوا، اور ظاہر ہے کہ یہ سامعین کی مادری زبان میں مناسب ہے۔ نیز حمد و نعت کے بعد لفظ اما بعد کا استعمال کرنا بھی اس سے ثابت ہوا۔ فتح الباری
سامعین کی مادری زبان میں عربی خطبہ پڑھ کر اس کا ترجمہ سنانا ضروری ہے، ورنہ خطبہ کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ باب نزل تحریم الخمر وہی من البصر والتمر، شراب کی حرمت جب نازل ہوئی تو وہ کچی اور پکی کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ حدیث نمبر 5582، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں ابو طلحہ، ابو عبیدہ اور ابی بن کعب کو کچی اور پکی کھجور سے تیار کی ہوئی شراب پلا رہا تھا کہ ایک آنے والے نے بتایا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اس وقت حضرت ابو طلحہ نے کہا، انس اٹھو اور شراب کو بہا دو، چنانچہ میں نے اسے بہا دیا، متفق علیہ۔ تعمیل ارشاد کے لیے مدینہ کا یہ حال تھا کہ شراب بارش کے پانی کی طرح مدینہ کی گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ حدیث نمبر 5583، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میں قبیلہ میں کھڑا اپنے چچا کو کھجور کی شراب پلا رہا تھا۔ میں ان میں سب سے کم عمر تھا۔ کسی نے کہا شراب حرام کر دی گئی۔ ان حضرات نے کہا اسے پھینک دو، چنانچہ ہم نے شراب پھینک دی۔ میں نے انس سے پوچھا وہ شراب کس چیز کی بنتی تھی؟ فرمایا تازہ پکی ہوئی اور کچی کھجوروں کی۔ ابو بکر بن انس نے بیان کیا ان کی شراب کھجور کی ہوتی تھی، تو حضرت انس نے اس کا انکار نہیں کیا، اور مجھ سے میرے بعض اصحاب نے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت انس سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ اس زمانہ میں ان کی شراب اکثر کچی اور پکی کھجور سے تیار کی جاتی تھی، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 5584، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ جب شراب حرام کی گئی تو وہ کچی اور پختہ کھجوروں سے تیار کی جاتی تھی۔ ان احادیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ عرب زمانے جاہلیت میں خام اور پختہ کھجوروں کی شراب کو بہت زیادہ مرغوب رکھتے تھے، اور یہ کھجور بکثرت پائی جاتی تھی، جس کی شراب بڑی عمدہ ہوتی تھی، جس کو اللہ نے حرام کر دیا۔ باب الخمر من العسل وهو البت، شہد کی شراب جسے بت کہا جاتا ہے۔ معن بن عیسیٰ نے کہا میں نے امام مالک سے فوقا جو کشمکش سے تیار کی جاتی تھی کے بارے میں پوچھا۔ میں نے امام مالک سے فوقا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ابن دراوردی نے بیان کیا کہ ہم نے اس کے متعلق پوچھا تو کہا اگر اس میں نشہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے یہاں پر ایک لفظ، یہاں پر فوقا ہے بلکہ یہ فقہ ہے، قاف مشدد ہوگا۔ بت شہد کی وہ شراب ہے جو ملک یمن میں بہت زیادہ رائج تھی، اس کا پینا بھی حرام کر دیا گیا۔ فقہ وہ شراب ہے جو کشمش سے تیار ہوتی تھی۔ دیکھیے میں نے یہاں غلط پڑھ دیا شروع میں، یہ معن بن عیسیٰ کہتے ہیں میں نے امام مالک سے فقہ جو کشمش سے تیار کی جاتی تھی اس کے بارے میں پوچھا، کشمش۔ حدیث نمبر 5585، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بت کے متعلق پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بت کا حکم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جو بھی پینے والی چیز نشہ لائے وہ حرام ہے، جو بھی نشہ کر جائے وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5586، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بت کے متعلق سوال کیا گیا۔
یہ مشروب شہد سے تیار کیا جاتا تھا اور یمن میں اس کا عام رواج تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز بھی نشہ لانے والی ہو وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5587 انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دبہ اور مزفت میں نبیذ نہ بنایا کرو، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے ساتھ حنتم اور نقیر کا بھی اضافہ کرتے تھے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 4 ایسے برتن ہیں جن کے استعمال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے: دبہ کدو کی تنبی، مزفت روغن دار رال کے برتن، حنتم لاکھی ٹھیلیا یا لاکھی مرتبان، نقیر لکڑی کے بنے ہوئے برتن۔ یہی وہ 4 برتن ہیں جن میں نبیذ بنانے سے روکا گیا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نشہ ہو جائے۔ برتن کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتے، لیکن ایسی حالت میں نہ پیو کہ اس میں نشہ ہو گیا ہو۔ باب ما جاء فی ان الخمر ما خامر العقل من الشراب، اس بارے میں کہ جو بھی پینے والی چیز عقل کو مدہوش کر دے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ حدیث نمبر 5588 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے کہا جب شراب کی حرمت کا حکم ہوا تو وہ 5 چیزوں سے بنتی تھی: انگور سے، کھجور سے، گیہوں سے، جو اور شہد سے، اور خمر وہ ہے جو عقل کو مخمور کر دے۔ اور 3 مسائل ایسے ہیں کہ میری تمنا تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا ہونے سے پہلے ہمیں ان کا حکم بتا جاتے: دادا کا مسئلہ، کلالہ کا مسئلہ اور سود کے کچھ مسائل۔ ابو حیان نے بیان کیا کہ میں نے عامر شابی سے پوچھا، اے ابو عمرو، ایک شربت سندھ میں چاول سے بنایا جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں پائی جاتی تھی، یا کہا کہ حضرت عمر کے زمانہ میں نہ تھی۔ اور حجاج بن ملحان نے بھی اس حدیث کو حماد بن سلمہ سے بیان کیا اور ان سے ابو حیان نے، اور اس میں انگور کے بجائے کشمش ہے۔ دادا کا مسئلہ یہ کہ دادا بھائی کو محروم کرے گا یا بھائی سے محروم ہو جائے گا یا مقاسمہ ہوگا۔ سود کا مسئلہ یہ کہ ان 6 چیزوں کے سوا جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے اور چیزوں کا بھی کم و بیش لینا حرام ہے یا نہیں، جن کے بارے میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اگر یہ چاولوں کی شراب کشید ہوتی تو آپ اس کو بھی صاف منع کر فرما دیتے، اس لیے کہ آپ نے تمام شرابوں کے بارے میں عام طور پر فرمایا کہ ہر وہ مشروب جو عقل کو زائل کر دے وہ خمر ہے اور وہ حرام ہے۔ حدیث نمبر 5589 عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں عمر بن خطاب سے کہ شراب 5 چیزوں سے بنتی تھی: کشمش، کھجور، گیہوں، جو اور شہد سے۔ حضرت عمر نے برسوں تمام صحابہ کے سامنے بیان کیا اور سب نے سکوت کیا، گویا اجماع ہو گیا۔ اب اس اجماع کے خلاف ایک ابراہیم نخعی کا قول کیا حجت ہو سکتا ہے؟ اور ان حنفیہ پر تعجب ہوتا ہے جو صحیح حدیث کو چھوڑ کر غلط مسئلے پر جمے رہتے ہیں۔ باب ما جاء فی ما یستحل الخمر
وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، اس شخص کی برائی کے بیان میں جو شراب کا نام بدل کر اسے حلال کرے۔ حدیث نمبر 5590۔ ابو مالک اشعری بیان کرتے ہیں، اللہ کی قسم انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ نہیں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا رسول اکرم نے کہا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال بنا لیں گے، اور کچھ متکبر قسم کے لوگ پہاڑ کی چوٹی پر اپنے بنگلوں میں رہائش کرنے کے لیے چلے جائیں گے، چرواہے ان کے مویشی صبح شام لائیں گے اور لے جائیں گے، ان کے پاس ایک فقیر آدمی اپنی ضرورت لے کر جائے گا تو وہ ٹالنے کے لیے اس سے کہیں گے کل آنا، لیکن اللہ تعالیٰ رات ہی کو ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کر دے گا، پہاڑ کو ان پر گرا دے گا اور ان میں سے بہت سوں کو قیامت تک کے لیے بندر اور سور کی صورتوں میں مسخ کر دے گا۔ یہ ساری برائیاں آج عام ہو رہی ہیں، گانا بجانا ریڈیو نے گھر گھر عام کر دیا ہے، اور اب ریڈیو کا کیا کہنا، ہر ہاتھ میں یا ایک ہی ہر جیب میں، گھر کے 3 4 5 10 لوگ ہوں تو سب کے پاس موبائل ہوتی ہے اور اس میں ہر چیز ہوتی ہے، مثبت بھی اور منفی بھی، اچھی بھی اور بری بھی۔ شراب نوشی عام ہے، زنا کاری کی حکومتیں سرپرستی کرتی ہیں، ان کے نتیجہ میں وادی سوات پاکستان میں زلزلہ اور ہماچل پردیش کا زلزلہ ہندوستان میں عبرت کے لیے کافی ہے۔ لڑکوں کو لڑکیوں کی شکل میں تبدیل ہونا اور لڑکیوں کو لڑکوں جیسا حلیہ بنانا بھی عام ہو رہا ہے، اسی لیے صورتیں مسخ ہوتی جا رہی ہیں اور عذاب مختلف صورتوں میں بدل کر ہم پر نازل ہو رہا ہے۔ کئی بار لڑکیاں ایسے شکل میں دکھی ہیں، خود مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ اس کا تجربہ ہوا ہے کہ کسی بھی شکل میں نہیں پہچان سکے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ باب الانتباس فی الاوعیۃ والطور، برتنوں اور پتھر کے پیالوں میں نبیذ بھگونا جائز ہے۔ کھجور کو پانی میں بھگو کر اسے مل چھان کر شربت بنانا نبیذ کہلاتا ہے، یہ ایک مقوی فرحت بخش مشروب ہے۔ اوعیہ میں طور بھی داخل ہے، اوعیہ یعنی برتنوں میں طور بھی ایک برتن ہے جو پتھر کا ہوتا ہے، وہ برتن جو پتھر یا پیتل یا لکڑی سے بنایا جائے، اوعیہ ویا کی جمع ہے جس کے معنی برتن کے ہیں، تو ان سب میں بنایا جا سکتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ اس میں نشہ نہ آئے۔ حدیث نمبر 5591۔ سہل بن سعد ساعدی یہ روایت کرتے ہیں کہ ابو اسید مالک بن ربیعہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ولیمہ کی دعوت دی، ان کی بیوی ہی سب کام کر رہی تھی، حالانکہ وہ نئی دلہن تھیں۔ حضرت سہل نے بیان کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پلایا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے پتھر کے کنڈے میں رات کے وقت کھجور بھگو دی تھی اور پھر اسی کا شربت بنایا اور اسی کو پلایا، اور ان کی بیوی جو رخصت ہو کر کے آئی تھیں، دلہن تھیں، انہوں نے گھر کا سارا کام کیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔